اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات بجی خاندان جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص سید ضیاء الحسن کرمانی، سید سبتین کرمانی، سید ثقلین کرمانی، سیدہ بشرا بیگم اور سیدہ نسیم فاطمہ، ان کی سال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ صلوات بجی خاندان فاطمہ۔ شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام آپ کے فرزند امام زمانہ کی بارگاہ میں اور مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سال گزشتہ ایک سلسلہ فکر جو شروع کیا گیا تھا ایام شہادت امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے اپنی بات کو متصل کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے۔ خود ان ایام میں برابر جو ہم کوشش کرتے رہے کہ سورہ مومنین سورہ مومنون کی تفسیر بیان کر سکیں ابتدائی 11 آیات کی۔ اس ضمن میں ہم زیادہ کچھ بیان نہیں کر سکے اور سارے کے سارے مسائل دشنا اور ادھورے رہ گئے، لیکن تعارف کی حد تک مومن کی جو 7 علامات بیان کی گئیں سورہ مومنون اور مومن کو کامیاب قرار دیا گیا، فلاح یافتہ۔ پہلی علامت جہاں سے بات شروع ہوئی اور یہیں سے بات ختم ہوئی، 7 علامات میں سے نماز سے بات شروع کی ہے، پروردگار نے نماز پر بات ختم کر دی۔ خشیت نماز سے بات شروع ہوئی اور محافظت صلاۃ پر بات ختم ہو گئی۔ وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو معراج سے یہ 5 نمازیں اہل تسنن، اہل تشیع، علماء، اکابرین، محدثین، مورخین، سیرت نگار متفق ہے
کہ یہ 5 نمازوں کا ہدیہ ختمی مرتبت کو شب معراج دیا گیا، اور معراج کا تحفہ لے کے آسمان سے زمین پہ ختمی مرتبت تشریف لائے نماز کو۔ گویا نماز لینے کے لیے ختمی مرتبت معراج پر گئے، اور پیغمبر نے نماز کو معراج سے اس عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں انسانوں کے درمیان پہنچایا۔ اور پھر علی امیر المومنین وہ شخصیت ہے کہ جس ہستی نے نماز کو پھر سے زمین سے اٹھا کے معراج پہ پہنچایا۔ علی کی ساری زندگی نماز ہے، علی خود نماز ہے، جیسے ختمی مرتبت نے بیان فرمایا۔ اور اس حدیث کی شرح خمینی بوچکن نے جیل حدیث میں فرمائی، مومن کی نماز ذات امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ خود اپنے تعارف میں فرمایا کہ انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں، روح نماز، آغاز نماز، انجام نماز ذات امیر المومنین ہے۔ حج یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، گفتگو متصل کروں اس لیے یہ بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب آپ نجف جائیں امیر المومنین کی مرقد میں، آپ کے روضہ اطہر میں، اور جب آپ کو مولا متقیان کے زیر گنبد جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور آپ سر کی طرف سے جب ذریعے امیر المومنین سے قریب ہوتے ہیں، سر کے جانب پہنچنے کے بعد اگر آپ سر اٹھائیں اور گنبد کی طرف دیکھیں تو وہاں پر ایک شعر آپ کو دکھائی دے گا، جو شعر علماء، فقہا، مجتہدین سب کی سرپرستی میں ایک ایک لفظ تحریر کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ مولا کی زری کے اندر کوئی بھی کچھ لکھ کے چلا جائے۔ جو شعر درج ہے بالائی سے سر کی جانب، وہ یہ شعر ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے حضرت آدم کے صلب میں علی کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو اللہ کبھی بھی فرشتوں کو یہ حکم نہ دیتا کہ تم علی کو سجدہ کرو۔ علی سر عبادت ہے، علی راز عبادت ہے، علی روح عبادت ہے، علی کی حیات خود بندگی ہے۔ عجیب حدیث ہے جس میں خود مصائب بھی ہیں، خود فضائل بھی ہیں، جس کا تصور خود مومن کو تنہائیوں میں رلا دے۔ میں نے کئی کتابوں میں اس حدیث کو پڑھا کہ پیغمبر گرامی اسلام بالاستیعاب ہر روز امیر المومنین اور سیدہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ہر روز جب سیدہ کے پاس بیٹھتے تو مختصر یا زیادہ کچھ نہ کچھ امیر المومنین کی فضیلت ضرور بیان کیا کرتے تھے۔ ہر روز بلا ناغہ جب بیٹھتے تو پیغمبر اسلام سیدہ سے مولا متقیان کے فضائل بیان کرتے، فضائل ذکر کرتے۔ لیکن ایک روز، عجیب روایت ہے، ایک روز خلاف معمول پیغمبر بیٹھے، دوسری باتیں شروع کر دیں، امیر المومنین کی فضائل شروع نہیں کی، امیر المومنین سے متعلق بات نہیں فرمائی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سیدہ خود حالت انتظار میں تھی، اور جب کچھ وقت گزر گیا اور امیر المومنین سے متعلق پیغمبر نے کوئی بات نہ کی تو سوال کی، یا رسول اللہ، اب ہر روز امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں، آج کچھ بیان نہیں کیا، آج کچھ بیان نہیں کیا۔ پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ
آج میں وضو سے نہیں، آج میں وضو سے نہیں، طہارتوں کا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسل امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر جس ہستی کے فضائل بغیر وضو کے بیان نہ کریں، اس ہستی کی عزت و شرف اور مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ علی کون ہے جن کی اللہ اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں اتنی عزت، اتنا شرف ہے، اتنا مقام ہے کہ ہم جیسے معمولی انسانوں کے لیے اسے سمجھنا اور پھر تحمل کرنا یہ ناممکنات میں سے، اور اس حقیقت کو خود امیر المومنین نے بیان فرمایا، اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، اللہ کی قسم ابن ابو قحافہ نے خلافت کی قمیض کو زبردستی ذمہ تن کر لیا، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، در حالی کہ وہ خود بھی اس بات کو جانتا ہے، انا محلی منہا محل القطب من الرحا، میرا مقام کائنات میں اور خلافت میں وہی ہے جو چکی کے پارٹ میں کیل کا ہوتا ہے۔ یہ باتیں انتہائی ابس باتیں اور یہ فضول باتیں کہ ہم علی کی افضلیت ثابت کریں اور علی کے لیے خلافت کا استحقاق ثابت کرتے ہیں۔ ہم نے علی کی کوئی خدمت نہیں کی، نہ علی کی فضیلت بیان کی۔ وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہو جائے گا؟ یہ عہدے، یہ اعتباری مقامات نہ ینحدر عن السیل، یہ علی خود شناسائی نہ خود سنائی۔ اس کائنات میں فضیلتیں جتنے بھی کمالات ہیں ان کا سرچشمہ میری ذات ہے، وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور کسی بھی انسان کی معرفت کا پرندہ کبھی بھی مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ ذات امیر المومنین حق سبحانہ و تعالیٰ کا وہ عظیم شاہکار ہے جن سے متعلق شبلی شمیل نے کہا علی نسخۃ مفردہ، علی اس کائنات میں نسخہ مفردہ، وہ واحد نسخہ جس کا کوئی عدیل و بدیل اور صحیح و شریک ہم پلہ ثانی و برابر نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، ذات امیر المومنین اس عالم ناسوت میں مظہر وحدہ لا شریک، اللہ لیس کمثلہ شیء۔ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا مظہر لیس کمثلہ شیء، اللہ لم یکن لہ کفوا احد۔ علی ابن ابی طالب اس کائنات میں مظہر لم یکن لہ کفوا احد۔ علی حق تعالی کی تمام صفات اور تمام اوصاف اور تمام کمالات کے مظہر تام ہیں۔ حق تعالی نے اپنی تمام تر فضیلتوں کے لیے اور کمالات کے ظہور کے لیے جس نورانی پیکر کا انتخاب کیا وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کسی کی بس نہیں ہے، کسی کی توان نہیں ہے کہ وہ حضرت کی بارگاہ میں لب کشائی کر سکے، لیکن امیر المومنین کا تشخص کیا ہے، پہچان کیا ہے؟
علی شناسی کی بنیادی کلید کیا ہے؟ جس سال گزشتہ میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا، وہیں سے اپنی گفتگو جوڑ کے آگے بڑھائیں گے اور باقی 2 دن اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص عرفان علوی چاہتا ہے، معرفت امیر المومنین چاہتا ہے، تو وہ بنیادی سرا ڈور کا جسے پکڑے تو کن ہے ذات امیر المومنین کی طرف سفر کر سکتا ہے، اور عزتوں کے اس بے کنار سمندر کے ساحل سے چند قدم آگے بڑھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ عبودیت ہے، وہ بندگی ہے۔ یہی عبودیت اور یہی بندگی یہ علی ابن ابی طالب کی سرمدیت کا راز ہے۔ علی سرمدی ہے، علی لازوال ہے، علی آفاقی ہے، علی یونیورسل ہے، علی ہمگیر ہے، علی لافانی ہے۔ ساری دنیا نے مل کر 1400 سالوں میں زور لگایا، زور علمی صرف کر دیا گیا۔ محدث، مؤرخ، مفسر، ہر طبقہ بشر، حکمرانوں سے لے کر خواص سے لے کر عوام تک، مسجد کی خطبات جمعہ سے لے کر مدرسوں کے تنگ و تاریک حجروں تک کتنی زبانیں جو امیر المومنین کے خلاف کھلی، کتنا پروپیگنڈا جو شام سے شروع ہوا اور آج تک جاری، لیکن اس کے باوجود افق آدمیت پر، فضیلتوں کے آسمان میں وہ نیر تاباں، کبھی نہ بجھنے والا چراغ، تو علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ اس راز کو علی کی زندگی سے سمجھنا پڑے گا۔ جب امیر المومنین کی سیرت میں تتبع، تفحص اور چھان پٹک کریں گے، غور و فکر کریں گے، اس بنیادی راز کو تلاش کریں گے، یہیں سے باتیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن یہ بنیاد، یہ اساس، یہ روح ہے حیات علوی۔ پہلی بات، حق تعالی نے ساری کائنات میں کسی بھی نقطے کو اپنے نور کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا، مناسب نہیں سمجھا سوائے اپنے گھر خانہ کعبہ کے۔ وہ شرف جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا اور نہ قیامت تک آنے والے کسی انسان کو حاصل ہوگا، جو شرف خاص ہے ذات امیر المومنین کے لیے۔ اگر کوئی ملا، کوئی گستاخ، کوئی مفتی ادھر ادھر کی من گھڑت روایتیں ڈھونڈ کے تلاش کر کے لائے کہ کسی اور کی ولادت ہوئی، ہم ماضی کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی بھی تو یہ خانہ کعبہ تمہارے اختیار میں ہے، ابھی کسی خاتون کو لے جاؤ، اب کسی کی ولادت ہو جائے تاکہ کہا جا سکے دنیا میں کہ علی کے علاوہ اور بھی کسی کی ولادت ہوئی۔ نہ، اگر ایسا ہو سکتا تو ایسا ہو چکا ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانیت میں علی وہ واحد ذات ہے جس ذات کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب کیا، اور شہید راہ خدا، شہید حق، شہید مرتضیٰ مطہری نے اس راز کو بیان کیا کہ کیوں علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، کیوں پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، جن کے بارے میں خود علی کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو پھر اللہ نے سردار کو کعبہ میں کیوں نہیں بھیجا، علی کو کیوں کعبہ میں بھیجا؟ کا راز یہ کہ پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر ہے، اور حق تعالی نے اپنے جمال کے ظہور کے لیے جس ہستی کو منتخب کیا وہ پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ پیغمبر مجسم رحمت ہے،
پیغمبر جمال الہی کا ظہور ہے. اس لیے پیغمبر کے تعارف میں قرآن میں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک. آپ کی ملتان کی کسی میں نقطے پہ میں نے دیکھا لکھا ہوا اس کا معنی کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. نہ، یہ معنی نہیں ہے. نفی سے بات شروع ہو رہی ہے. وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اس کے بعد حرف استثناء ہے، منحصر کر رہا ہے. الا رحمت للعالمین، صرف رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے. پیغمبر صرف رحمت ہے، پیغمبر صرف اور صرف جمال خدا کا ظہور ہے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے 27 غزوات میں پیغمبر نے بنفس نفیس شرکت فرمائی اور ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تھی. اور خود امیر المومنین نے، جیسے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 3 جلد میں اور ابن جریر طبری نے بھی تحریر کیا کہ خود پیغمبر سب سے آگے ہوتے تھے اور صحابہ پیچھے ہوتے تھے، جبکہ ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور کائنات کی شجاع ترین شخصیت ہے. اس کے باوجود کبھی کسی کافر کو قتل کیوں نہیں کیا؟ خود زخمی ہوئے لیکن تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اس کائنات میں جمال خدا کے مظہر ہے اور ذات امیر المومنین اللہ کے جلال کے مظہر ہیں. اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو، یہ شہید مطہری کی کلمات ہیں، اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو ساری کائنات میں سوائے خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور شہادت مسجد میں ہوئی، ورنہ پیغمبر سے منسوب ہے. آقا نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی علی کے مقابلے میں آ جائے، علی شکست ناپذیر ہیں. میدان جنگ میں علی کو شکست نہیں دی جا سکتی تھی. علی اللہ کے جلال کا مظہر. اس لیے پوری کائنات میں سے حق تعالیٰ نے آپ کی شہادت کے لیے اور دنیا سے واپسی کے لیے حق تعالیٰ نے اپنے گھر کو منتخب کیا. دنیا میں آئے اللہ کا گھر، رخصت ہوئے اللہ کے گھر سے. علی کی زندگی کا سفر اللہ کے گھر سے شروع ہوا اور علی کی زندگی کا سفر اللہ کے گھر پر جا کر ختم ہوا. جب دنیا میں آئے پہلا کام جو علی نے انجام دیا، اپنا سر سجدے میں رکھا. اور دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری کام علی نے انجام دیا وہ اپنا سر سجدے میں رکھا. علی کی ساری زندگی ان 2 سجدوں کے درمیان گزر گئی اور ان 2 سجدوں کے درمیان اور ان 2 گھروں کے درمیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی، ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا. یہ علی کا کمال ہے، یہ علی کی شخصیت کی بنیادی کلید ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی ابدیت کا راز ہے. اسی لیے علی ابن ابی طالب نے محراب عبادت میں ضرب کھانے کے بعد پہلا جملہ ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ. اس لیے کامیابی ہے اس فوز اور اس فلاح کا راز یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے کسی انسان کو علی نے اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا. آپ مجتہدین کو کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ بھی کہتے ہیں. یہ مجاز ہے، مجازن کہتے ہیں اور مجازن کہنا ہی درست ہے. جیسے آپ پاکستان کی سطح پہ پاکستان میں محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا، آپ انہیں قائد اعظم کہتے ہیں، در حالی کہ ساری کائنات میں قائد اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سے بڑا قائد اس دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. پھر محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باقی سارے لیڈر جو ہمارے درمیان ہیں ان سب میں سے بڑا
یہ نسبی اعتبار سے کہا جا رہا ہے، یہ مجاز ہے۔ اسی طرح سے اس کائنات میں حقیقتاً آیت خدا اور آیت اللہ العظمیٰ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم جو فقہاء اور مجتہدین اور آیات عظام اور مراجع کرام کو آیت اللہ کہتے ہیں، یہ مجاز ہے، ہم انسانوں کی نسبت۔ لیکن جب علی الاطلاق کہا جائے گا اور بطور مطلق لفظ سے آیت اللہ کہا جائے گا تو علی از باب خود شناسائی اپنے تعارف میں فرماتے ہیں انا آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی۔ اس کائنات میں علی سے بڑی کوئی آیت وجود نہیں رکھتی ہے۔ آیت یعنی آئینہ، جیسے مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے بیان کیا، آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ مجبور ہوتا ہوں یہ مثال دینے پر۔ آئینہ عکس دکھاتا ہے، چہرہ دکھاتا ہے، اور یہ بات کبھی کی تھی، پھر تکمیل گفتگو کے لیے پوچھوں، کیا آپ آئینہ دیکھتے ہیں؟ اگر ان بچوں اور جوانوں سے پوچھوں آج آپ نے آئینہ دیکھا تو اس بات میں سر ہلائیں گے ہاں دیکھا، لیکن میں عرض کروں کہ آج آپ نے آئینہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ آئینہ ہم تب دیکھتے ہیں جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا جس دن اس آئینے کی اتار کے صفائی کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی گھر سے نکلنے سے پہلے آئینے کے سامنے جو کھڑا ہوا وہ آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہے، وہ آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ آئینے کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے اندر کسی اور کو دکھاتا ہے۔ علی فرما رہے ہیں میں آئینے پروردگار ہوں، یعنی ساری زندگی علی نے بشر کو اپنا آپ نہیں دکھایا، اپنے اندر خدا کو دکھایا۔ آخر راز کیا ہے؟ اللہ صلی اللہ محمد۔ یہ غیر معمولی بات ہے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ اللہ قرآن میں بشر کی تخلیق کا مقصد فیصلہ کن انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں میں ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ شرک قابل معافی نہیں ہے، محض عبادت نہیں چاہیے، وہ عبادت جو صرف میرے لیے کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف عبادت کے لیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے تمام انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس میں شرک گوارا نہیں۔ حق تعالی نے بشر کو عبادت کے لیے خلق کیا، اور وہ ہستی جس نے یہ بات ہمیں بتائی، پیغمبر اعظم، جب آپ نے عبادت کی تعریف کی اور بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ پھر صرف دیکھنے تک محدود نہیں، ورنہ ہم محروم رہ جاتے۔ فرمایا حب علی عبادہ، علی سے محبت کرو، یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو، عبادت خدا ہے۔ ایک عاقل باشعور انسان سوچتا ہے آخر کیا ربط ہے ان دو باتوں میں؟ ذکر علی کا عبادت خدا کی، محبت علی کی عبادت خدا کی، زیارت علی کی عبادت خدا کی۔ ربط یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان علی کا ذکر کرے گا لا محالہ وہ خدا تک پہنچے گا۔ علی کی زندگی میں کوئی ایک ایسا مرحلہ کوئی انسان تلاش کر کے بتائے جہاں علی نے کسی بشر کو خود تک روک لیا ہو، اپنے تک ٹھہرا لیا ہو؟ نہ، جب نگاہ چہرے پہ پڑتی تھی علی کے، جو زیارت کرتے تھے ان کی زبانوں پر بے ساختہ یہ کلمات جاری ہو جاتے تھے، اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل،
اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا۔ یہ ہمارے سماجی رویے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹی سی کامیابی مل جائے، اگر کہیں پر انسان کسی محلے کی چھوٹی سی مسجد بنانے میں کامیاب ہو جائے، اسے چین نہیں آئے گا جب تک اپنے نام کی تختی نہ لگا دے۔ کوئی چھوٹا سا کام کر دے، کیونکہ جب تک تختی نہیں لگائے گا خدا کو کیسے پتہ چلے گا کہ چودھری صاحب نے یہ عمارت تعمیر کی ہے، یہ شاہ صاحب نے بنائی ہے، یہ خان صاحب نے بنائی ہے۔ ضروری ہے تختی لگانا۔ اس لیے جیسے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، کوئی معمولی کام کرے، ناگزیر ہے، ممبر پر اعلان ہونا چاہیے، اشتہار میں نام درج ہونا چاہیے، مجبوری ہے۔ لیکن شیخ سعدی نے کہا از علی آموز اخلاص عمل، اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات عرض کروں۔ جنگ خیبر، وہ جنگ جس پر مسلمانوں نے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں، اور مسلسل بقول مرحوم اظہر حسن زیدی کے ہر روز جاتے تھے جھنڈا لے کر اور واپس آتے تھے ڈنڈا لے کر، اور جب منحصر رہ گئی عزت اسلام، ختمی مرتبت کی ناموس ذات امیر المومنین کی شجاعت میں، تب تلوار اٹھائی، پھر تشریف لے کے گئے، اور بقول ام المومنین عائشہ کے کہ ہم مسلمان فتح خیبر سے پہلے فاقے کرتے تھے، اور فتح خیبر کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی۔ یہ خیبر جو علی کی شجاعت کے نتیجے میں فتح ہوا، یہاں تک کہ مقداد بن اسود نے عجیب روایت بیان کی۔ مقداد بن اسود جن سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا کہ میرے مقداد کی حیثیت میرے سارے صحابہ کے درمیان وہ ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے۔ یہ مقداد بن اسود جب مہاجرین گھبرائی باتیں کر رہے تھے، کل 17 رمضان تھی جنگ بدر میں، اور پیغمبر دکھی ہو رہے تھے۔ آپ مسلم کی صحیح مسلم کی 3 جلد میں پڑھیں کہ پیغمبر کی قریبی ترین افراد آپ کو کیسی کیسی باتیں کہہ رہے تھے اور آپ دکھی ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مہاجرین میں سے مقداد بن اسود نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی مانند نہیں ہے کہ آپ سے کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ہم آخری وقت تک دائیں طرف سے بائیں طرف سے جہاں سے آپ پہ حملہ ہوگا آگے بڑھ کے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور انصار میں سے سعد بن عبادہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں پھاندنے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے، کسی بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان دو کی بات سننے کے بعد ختمی مرتبت نے فرمایا اب میں صنادید قریش کے قتل ہونے کی جگہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ کیا عالم تھا جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب در خیبر میں آپ نے ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد جیسے اسے اکھاڑا تو یوں لگ رہا تھا کہ خیبر کی سرزمین پر زلزلہ آ گیا، اور میں نے اس لمحے یہ کیفیت دیکھی کہ یہودی ڈر کے مارے، خوف کے مارے چیخیں مارتے وہ بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور کچھ زخمی تھے اور کچھ قتل ہو چکے تھے، مر رہے تھے، آخری لمحے میں ان کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ لیکن عجیب یہ تھا کہ جو بھاگ رہا تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا، جو زخمی تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا، جو مر رہا تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا، اور علی اپنی شمشیر کی ٹیک لگائے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ کیفیت جب در خیبر اکھاڑا علی، چھوٹا سا کام انجام دے لیں ہم تو اپنے تئیں سمجھتے کہ اب ہمارے لیے ہمارے اعزاز میں کوئی پروگرام منعقد ہو۔ وہ دروازے خیبر جسے 20 افراد روزانہ مل کر کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، ایک جنبش دست سے علی ابن ابی طالب نے فضا میں اچھالا، اور اچھالنے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ اور اس کے بعد گھر کی طرف جب مدینے کی طرف چلے، فتح خیبر کے بعد مدینے کی طرف یہ مسلمانوں کا کاروان بڑھا
تو ہر ایک کے حصے میں غنیمت آئی. میں نے اشارہ دیا، ام المومن کا جملہ بیان کیا، اور ہر ایک کے حصے میں. تو مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے، کہ امیر المومنین کے حصے میں ایک سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چادر آئی. تو ایک صحابی وہ روایت کرتا کہ میں علی کے پیچھے ہو لیا. ابن عساکر نے اس روایت کو بیان کیا تاریخ مدینہ دمشق میں، اور باقی مورخین نے بھی لکھا. کہا وہ صحابی کہتے کہ میں علی کے پیچھے ہو لیا. میں نے سوچا علی کو سونے چاندی سے کوئی رغبت نہیں ہے، علی استعمال نہیں کریں گے، کسی کو دے دیں گے. تو میں کوشش کرتا ہوں ممکن ہے مجھے مل جائے. تو سفر میں وہ کہتے میں علی کے ہمراہ چلتا رہا، اور بار بار میں یہ گفتگو چھیڑ دیتا تھا، علی بتائیں آپ اس چادر کا کیا کریں گے. پھر میں اس چادر کی تعریف کرتا، توجہ دلاتا کہ شاید ذہن میں نہیں ہے ابھی، تو ممکن ہے ذہن میں آئے تو اٹھا کے مجھے دے دیں، اچھا تم رکھ لو اگر تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہیں پسند ہے. لیکن تعجب یہ ہوا کہ سارے راستے میں علی ابن ابی طالب نے وہ چادر مجھے نہیں دی. لیکن میں علی کے مزاج کو جانتا تھا کہ علی یہ چادر لے کر گھر نہیں جائیں گے، اس لیے میں گھر نہیں گیا، اور میں اس علی کے ساتھ ساتھ پھر علی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. کیا کریں گے، کہاں لے کے جائیں گے، کسے دیں گے. کہا یہاں تک کہ علی ایک محلے میں داخل ہوئے جہاں ایک صحابی جس سے ختمی مرتبت نے معمور کر رکھا تھا کہ سابقہ جنگوں میں یتیم ہو جانے والے مسلمان بچے جہاں ان کی کفالت کی جاتی تھی، جو جنگوں میں شہید ہو گئے تھے، اس مقام پر جن کا کوئی وارث نہیں تھا، کوئی بڑا نہیں تھا، ان کی کفالت کے لیے ختمی مرتبت نے جو جگہ معین کر رکھی تھی. تو علی سیدھے اس مقام پہ پہنچے، دق الباب کیا، اور اس صحابی کو یہ چادر سپرد کی کہ یہ بیچ کر ان یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام کرنا. یہ کیا، اور خالی ہاتھ فاتح خیبر بقول ابو لعلی مودودی کی علی کی ضربت کے صدقے میں مدینے میں صحابہ کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. جس علی کی ضربت کے نتیجے میں پیٹ بھر کے مسلمانوں نے کھجوریں کھانا شروع کی، وہ علی چادر ان یتیموں کی سرپرستی کے لیے دینے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل پڑے، جہاں آپ کی زوجہ سیدہ زہرا آپ کا انتظار کر رہی تھی. دروازہ کھولا بے تابی سے. بیوی نے جو پہلی بات پوچھی، یہ کہا امیر المومنین میں جاننا چاہتی ہوں مدینے کی گلیوں میں بہت شور ہے، کیا ہوا، کون جیتا کون ہارا. علی کہہ سکتے تھے اس طرح سے میں مرحب کے مقابلے میں گیا، اس طرح سے اس نے رجس خانی کی، یوں میں نے تلوار اٹھائی، ایسے خندق عبور کی، ایسے دروازہ گرایا، یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ساتھ. نہ، ایک جملہ کہا، بشر قربان ہو جائے علی پر. ایک جملہ کہا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور آپ کے بابا محمد مصطفیٰ سرخرو ہو گئے. اس کے بعد سر سجدے میں رکھا اور حق تعالیٰ کا شکر بجا لانا شروع کیا. یہ علی آج شب 19 رمضان ہے، شب ضربت امیر المومنین. آپ جانتے ہیں آج کا روزہ مولا متقیان نے اپنی اولاد میں سے کس کے گھر افطار کیا؟ اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس، زینب صغریٰ کے گھر میں، جنہیں ام کلثوم کہا جاتا ہے. دونوں بیٹیوں کا نام زینب ہے، بڑی بیٹی کا نام بھی زینب، چھوٹی کا بھی زینب. بڑی بیٹی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، چھوٹی بیٹی کو زینب صغریٰ کہتے ہیں. لقب ام کلثوم ہے. افطار کے لیے دودھ رکھا، نمک رکھا، روٹی رکھی، کہا بیٹا ایک چیز اٹھا لو. آپ تو جانتی ہو آپ کے بابا نے زندگی میں کبھی 2 غذائیں ایک ساتھ استعمال نہیں کی. ظاہر وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے مختصر کروں، بس ایک اشک اگر معرفت کے ساتھ آ جائے وہی کافی. بس ساری روایت تمام کرتا ہوں.
یہاں تک کہ اس شب میں، آج کی شب جو شب قدر ہے، مولا متقیان کبھی اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، کبھی گھر کے صحن میں تشریف لے آتے ہیں، اندر جا کے کبھی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، کبھی پھر آ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹی آگے بڑھی، کہا بابا میں نے کبھی آپ کی کیفیت نہیں دیکھی، آج یہ کیسی کیفیت ہے؟ کہا بیٹی آپ اپنے بابا علی کو جانتی ہو، آپ کا بابا علی دنیا میں بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں گیا لیکن کبھی بھی علی کی پیشانی پر بل نہیں آیا، لیکن آج علی اس اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو رب الارباب ہے، جو تمام انسانوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد ایک جھنکار کی آواز سنی، سورہ مبارکہ روم کی تلاوت میں مصروف تھے، یہاں تک کہ گھر کے باہر جھنکار کی آواز سنی، باہر آئے، دیکھا حذیفہ یمانی 40 شمشیر بکف جوانوں کے ساتھ گھر کے گرد حصار باندھے کھڑے تھے۔ فرمایا حذیفہ کیوں علی کے گھر کو گھیر رکھا ہے؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے حذیفہ۔ کہا امیر المومنین کیا کریں، جب سے ماہ رمضان شروع ہوا آپ برابر یہ فرما رہے ہیں شاید یہ میرا آخری ماہ رمضان ہو، شاید اسی مہینے میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ کہا حذیفہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں بحیثیت امام جاؤ اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے با دل ناخواستہ حضرت کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے میں گھر کی طرف چل پڑا، اور جب گھر آیا تو میری زوجہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تو علی کی محافظت کے لیے گئے تھے، پھر کیوں واپس آ گئے؟ کہا حضرت نے خود مجھے حکم دیا، کہا اگر آج کی رات حضرت کو کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤ گے، نبی زادی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ میرے مولا علی کے مقابلے میں آ سکے، میرے آقا فاتح خیبر ہے، قاتل مرحب ہے۔ یہ کہا اور پھر سر رکھا تکیے پر اور کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے لیٹ گئے استراحت کے لیے حذیفہ یمانی، اور پھر آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ آپ کی زوجہ کندھوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، اٹھو حذیفہ، مسجد سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اب جو حذیفہ اٹھے تو یہ آواز بلند تھی، الا قد قتل